अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो गुफ्तगू की जा रही है वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे उनका एक प्रोसीजर किया गया आँख का, और उस हवाले से हुकूमत की जानिब से पहले तो बिल्कुल इनकार किया गया कि उनकी सेहत ठीक है, उन्हें किसी हॉस्पिटल में मुंतकिल नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद जो वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़ साहब, उनकी जानिब से एक तस्दीक सामने आई। लेकिन इस पर एक तशवीशनाक पहलू ये है कि उनकी फ़ैमिली को या उनकी पार्टी को उससे बिल्कुल लाइलम रखा गया, जबकि जेल मैनुअल के मुताबिक रूल्स भी इस चीज़ की इजाज़त देते हैं और कानूनी तौर पर भी ये ज़रूरी है कि अगर आपने किसी कैदी का किसी हॉस्पिटल के अंदर कोई इलाज करवाना है या उसका ऑपरेशन करवाना है बिलखसूस, तो आप उनको आगाह करें। ये इस इशू को लेके एक बड़ी कंट्रोवर्सी इस वक्त पैदा हो चुकी है कि इमरान खान साहब की क्या उनको कोई सीरियस मसला था जो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और फौरी तौर पर वापस भी ले आया गया। इसके ऊपर दोनों जानिब से मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं। हुकूमत कुछ और कह रही है, अपोजिशन कुछ और कह रही है। इसके साथ साथ हम इस मौजू पर बात करें कि जो लाहौर के अंदर एक अफसोसनाक सानिया पेश आया। दाता दरबार के करीब एक माँ और 6 माह की या 3 माह की बच्ची वो एक खुले मेन हॉल के अंदर गिरी और उसकी दोनों की वहाँ पे वफ़ात हो गई और 3 किलोमीटर दूर जाके उनकी दोनों की लाशें बरामद हुई। इस पे भी हुकूमत की जानिब से पहले मुसलसल इनकार किया गया और यही कहा गया कि ये फ़ेक न्यूज़ है। लेकिन अफसोसनाक उस वक्त वाक़या जो है उस पर ज़्यादा तकलीफ़ हो गया जब माँ बेटी की लाशें सामने मिली। उसके बच्ची के मासूम बच्ची के बाप को, उस खातून के शोहर को पुलिस ने गिरफ़्तार किया जो कि ख़ुद वहाँ पे कंप्लेन करने के लिए गया था। इस किस्म के वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं और मुसलसल कभी सिंध के अंदर मेन हॉल के अंदर बच्चे गिर रहे हैं, कभी पंजाब के अंदर। लेकिन हुक्मरान है कि वक्ती तौर पर तो बड़े दावे करते हैं, वक्ती तौर पर तो मुअत्तली की जाती हैं, कुछ लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का अंदिया दिया जाता है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो लिहाजा हम इन दोनों मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले हम इमरान खान साहब के हवाले से बात करते हैं। इसके इमरान खान साहब के हवाले से हुकूमत की जानिब से क्या क्या बयानात दिए गए, हुकूमती वुज़रा जिनके अंदर बिलखसूस हज़ैफ़ा रहमान साहब, बैरिस्टर अकील साहब, इख्तियार वली साहब और उज़्मा बुखारी साहिबा ने क्या बयानात दिए, आपको शॉर्ट सुनाते हैं, देखिए आप। अब मुझे ये कहना पड़ता है कि पहले भी इनकी बहन जो उज़्मा थी और दीगर बहनों ने इसके ऊपर सियासत की। इसके ऊपर पहले भी उन्होंने कहा कि हमें खान साहब की सेहत है, उस हवाले से तशवीश है। इस मामले पे सियासत करना अच्छी बात नहीं है। पानी तहरीक इंसाफ खैर खैरियत से हैं और उनकी सेहत के मुतालिक जो खबरें फैलाई जा रही हैं मुकम्मल फेक है और ये जो खबर गर्दिश कर रही है उन्हें पिम्स अस्पताल लाने की और फिर ऑपरेट होने की, उनका आँख का या माइनर या मेजर प्रोसीजर की, बिल्कुल गलत है। मेरे पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनको किसी अस्पताल लाया गया या नहीं लाया गया। कुछ दिनों बाद ये शोषण छोड़ दिया जाता है, कभी ये कह देते हैं कि उनको जहर दिया गया है। ये इनके ड्रामे हैं, ये चलते रहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठ का पलंदा है। वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट है, फिजिकली भी फिट है और मेंटली भी फिट है। जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि सिंपैथी लोगों की दिलों में आ जाए। मैं इस बात की भी तस्दीक या तस्दीक नहीं कर सकता कि वाकई उनकी आंख में कोई प्रॉब्लम इस किस्म का है। मैं इस बात की तस्दीक या तरदीद करने की पोजीशन में नहीं हूँ। इस पे सनसनी की बजाय इंतजार किया जाए। सुनते थे कि खामोशी भी हाँ के मुतरादिफ होती है, तो जब आप खामोशी है आपकी तस्दीक या ना तरदीद तो फिर हाँ ही समझो। ऐसी बात नहीं है। असल में ये वो लोग जो बार बार इस तरह का प्रोपेगेंडा, इस तरह की एक आप सिंपैथी कार्ड के भी उनकी सेहत और उनकी जान के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में वो पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। हर वक्त एक मजलूम बनने के लिए ये एक ट्रम्प कार्ड रखा जाता है कि जब दिल चाहेगा ये हम निकाल के ले आएंगे। हाय 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 जान को खतरा हो गया, हाय हाय उनकी जान को पता नहीं क्या होने लगा। तो ऐसी कोई टेंशन की बात है नहीं। जो आंखों के तबी माहिरीन है उन्होंने उनका मुआयना किया अडियाला जेल के अंदर, जिसके बाद उन्होंने ये रेकमेंड किया कि एक मामूली तबी कार्रवाई के लिए इनको पिम्स ले जाना जरूरी है। गुज़िश्ता हफ्ते की रात उनको पिम्स ले जाया गया। पिम्स में उनका आंखों का मजीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पर उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तबी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया ज़रूरी हिदायत के साथ। अच्छा, इस पे पीटीआई की जानिब से भी कोई मौक़िफ़ सामने आया जिसमें सुहेल अफरीदी साहब और सलमान अकरम राजा साहब
انہوں نے کیا بات کی ہے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں، اور یہ شارٹ کے بعد میں آپ سے مہمانوں کا بھی تعارف کرواتا ہوں کہ ان پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کون کون سے مہمان موجود ہیں۔ آپ پہلے شارٹ دیکھیے سہیل افریدی صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا۔ لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کو ہفتے کی رات کو جیل سے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہمارے لیڈر جناب عمران خان صاحب کی صحت کی حالت اس حد تک پہنچی کیوں کہ ان کو ہسپتال لے کے جانا پڑا؟ عمران خان صاحب کے رفقا کو حق ہے کہ وہ ان سے ملیں، ان کے دوستوں کو حق ہے کہ وہ ان سے ملیں، اور اس حوالے سے ہر ہفتے اس آرڈر کے تحت لسٹ میں جاری کرتا ہوں۔ یہ لسٹ ہم ہر طریقے سے جیل حکام تک پہنچاتے ہیں۔ خصوصی ہمیں تشویش ہے، آج ہم غصے سے بھرے ہوئے ہیں، پاکستانی قوم غصے سے بھری ہوئی ہے، انسانیت کے بنیادی تقاضوں کو پامال کیا گیا ہے۔ ہفتے کی رات عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے خفیہ طریقے سے پمز ہسپتال لے کر گئے گے۔ آپ نے دونوں جانب کے شارٹ سنے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مسلم لیگ نون کی رہنما مسرت احمد زیب صاحبہ، جو کہ سابق MNA بھی ہیں، اور PTI کی جانب سے ہمیں جوائن کیا ہے نصرت واحد صاحبہ، وہ سینئر رہنما ہیں PTI کی، اور پیپلز پارٹی کی ایک رہنما شاہدہ رحمانی صاحبہ، انہوں نے ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ سینئر جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں جناب سمینہ پاشا صاحبہ، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ میں مسرت احمد زیب صاحبہ آپ سے آغاز کرتا ہوں کہ عمران خان ایک سابق وزیر اعظم جیل کے اندر بند ہے، اور ان کی طبیعت وہاں پہ طبیعت ناساز ہوتی ہے، لیکن انہیں اتنی خاموشی کے ساتھ خفیہ طریقے سے ایک ہاسپٹل میں منتقل کیا جاتا ہے، اور ان کے نہ اہل خانہ کو اطلاع دی جاتی ہے، نہ ان کے وکلاء یا پارٹی کے لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے۔ کیا قانون کے اندر کوئی اس قسم کی پابندی نہیں ہے کہ اگر آپ نے کوئی پروسیجر کروانا ہے، کوئی آپ نے آپریشن کروانا ہے، تو کم از کم فیملی کو آن بورڈ لیا جائے؟ السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں لانے کا اور موقع دیا ہے کہ میں بیان کر سکوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کا خاندان یعنی اس کی بیوی وہ اس کے ساتھ جیل میں ہے، اس کے بچے باہر ہیں، آج تک وہ آئے نہیں ہیں کہ والد کی پوچھ کر سکیں۔ دوسری ان کی بہنیں جو ہے ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی تو پھر وہ جا کے انڈین ٹی وی پہ بیانات دینے شروع کر دیتے تھے۔ تو 75 سال کی عمر ہے، آنکھ کا، ہڈیوں کا یا بلڈ پریشر ہائی ہونا اس عمر میں ہوتا ہے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا PTI نے شور و غل مچایا ہے اس پہ۔ یعنی میں خود 1.5 عمر کی ہوں، آئے دن کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی رہتی ہے، اس عمر میں بڑھاپے میں ہوتا ہے۔ تو ابھی تو الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی ایسی پریشانی والی بات ہے نہیں جس کو اتنا اچھالا گیا ہے۔ میرے خیال میں اتنا سیریس نہیں ہے۔ اچھا مسرت صاحبہ، یہ آپ جو انڈیا کے ٹی وی کے اوپر بیانات کی بات کی ہے، وہ تو بالخصوص میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ، وہ بھی انڈین ٹی وی کے ساتھ بہت شوق سے وہ انٹرویو دیتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ تب انڈیا کے ساتھ ہمارے وہ والے تعلقات نہیں تھے، ابھی تو جب سے ہماری جنگ چھیڑی گئی ہے ابھی ہمارے حالات اور ہیں۔ دیکھیں وہ حالات اور یہ حالات، ان کے فرق، اس کے درمیان میں فرق بہت زیادہ ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ چلے یہ PTI سے نصرت واحد صاحبہ ہے۔ نصرت صاحبہ، آپ نے ابھی گفتگو سنی مسرت صاحبہ کی کہ ان کی عمر زیادہ ہے، اس عمر کے اندر کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات پہ انہوں نے جواب نہیں دیا کہ قانون اس پہ کیا کہتا ہے، کہ کیا فیملی کو آگاہ کرنا یا ان کے وکلاء کو بتانا ضروری تھا یا نہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں، یہ ان کے عمر کے مسائل ہیں، یہ جیل کے اندر رہنے کی وجہ سے ان کے لیے کوئی طبی مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا اعظم صاحب۔ دیکھیں میری بہن جو ابھی بات کر رہی تھی،
تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی بیماریاں ہیں بہت ساری اور وقتاً فوقتاً لگتی رہتی ہیں. کیا یہ کسی زمانے میں کھلاڑی رہی ہیں یا اسپورٹس مین تھیں؟ کیا یہ ایکسرسائز اس طرح کی وگرس کرتی ہیں جس طرح خان صاحب کرتے تھے؟ پہاڑوں پہ 10-10 کلو کا وزن اپنے پاؤں میں باندھ کے وہ چلتے تھے کہ ان کے ساتھ ہمارے بچے چلنا چاہتے تھے تو وہ 1 کلومیٹر کیا آدھا کلومیٹر بھی نہیں چل پاتے تھے, وہ واپس آ جاتے تھے. یہ سچ اے اسٹرانگ مین, ماشاء اللہ اور الحمدللہ کہ ابھی 3 سال ہو گئے ان کو جیل کے اندر, کوئی ان کو پلیٹلیٹس نہیں گرے, کوئی ان کو کچھ اور نہیں ہوا, کوئی ان کا دماغ کمزور نہیں ہوا, کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا, کوئی 17 سرجریاں نہیں ہوئی, پتہ نہیں کیا کیا, کچھ بھی نہیں ماشاءاللہ. کبھی کمپلین نہیں کی اس آدمی نے کہ مجھے یہ ہو گیا یا یہ ہو گیا. اب اچانک ان کو جب بند کر دیا گیا ہے, قید تنہائی میں ان کو ڈال دیا گیا ہے. پہلے ہی وہ کون سا بہت زیادہ ملاقات کرتے تھے, لیکن عدالتیں جو لگتی تھیں اس میں وکلا بھی جاتے تھے اور باقی لوگ بھی ان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہوتے تھے, تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ فرق پڑتا تھا. لیکن اب چونکہ وہ ٹوٹل تنہائی میں ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ان کو کیا ہوا ہے کیا نہیں. میں آج ایک صاحب سے بات کر رہی تھی اور میں نے ان کو کہا کہ مجھے شک ہے کہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے شدید قسم کا, جس کے بروزز ان کے چہرے پہ یا باڈی میں کہیں ہوں گے, اس کی وجہ سے یہ وٹ ایور جو بھی گیم کھیلی جا رہی ہے کہ پمس لے کے گئے اور آدھے گھنٹے کا آپریشن تھا. اور یہ میری خود آنکھوں کی سرجری ہوئی ہے, مجھے پتا ہے 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں, دیر از نو پین نتھنگ آف دا سارٹ. لیکن اگر کوئی اور اس طرح کی پرابلم ہوئی ہے تو اس میں زیادہ زیادہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ لگتا. لیکن وہاں پہ جو ہمارے کل ڈاکٹرز آئے تھے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ جس قسم کی بیماری کا یہ لوگ نام لے رہے ہیں اس کا یہاں پہ پمس میں کوئی بندوبست ہے ہی نہیں. اچھا. اور ان کو لے کے گئے, خاموشی سے لے کے آئے, اس کے بعد 6 دن گزر جاتے ہیں اور کوئی اسد اللہ کیا نام ہے ان کا, انہوں نے ڈسکلوز کیا ہے اس کو. ان کو بھی ظاہر ہے کسی نے بتایا ہے نا, انہوں نے کسی نے ان کو کہا ہوگا کہ تم اس کو ایکسپوز کرو. تو آسا پہلے آپ کو پتا ہے کس طرح حکومتی آئے ادارے کے لوگ اور آ کے فرمانے لگے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. پی ٹی آئی اپنی طرف سے بنانے لگتی ہے, یہ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. بہنیں جو ہیں وہ جا کے ان سے ملتی ہیں اور باہر آ کے عجیب سے بیانات دینے لگتی ہیں. تو یہ وہ عجیب سا آدمی نہیں ہے, یہ ایکس پرائم منسٹر ہے, ایکس اسپورٹس پرسن ہے جس نے پاکستان کو سب سے پہلے عزت دی. پھر شوکت خانم جو ہاسپٹلز بنائے ہیں, اس طرح کا کوئی پوری دنیا میں دکھا دے ہاسپٹل اس طرح کا بنانے والا, جہاں پہ 90 ارب مور دین 90 ارب جو ہے وہ پیسے لگتے ہیں اس میں ہر سال. اور وہ کہاں سے آتا ہے؟ فنڈ ریزنگ ہوتی ہے. ابھی بھی کراچی کا جہاں جو بن رہا ہے ہاسپٹل, اس کے لیے اس مہینے اتنا فنڈ آیا کہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا. لوگ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے, ان کو اعتبار ہے کہ جس آدمی کو دے رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ استعمال ہوگا, جھوٹ بول کے نہیں لیا جائے گا. ملک سنوارو, قرض اتارو, اور وہ سارا زیور لے کے بھاگ جاتے ہیں, ساری چیزیں لے کے بھاگ جاتے ہیں. ماؤں نے اپنی چوڑیاں اتار کے دی ہیں ان کو کہ قرض اتارے, یہ قرض اترے. اچھا جی, سمینا پاشا صاحبہ, آپ نے آپ بڑی ماشاءاللہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں اور آپ بڑا اچھا اپنی تحقیقات کے ساتھ پھر آپ سٹوری کرتی ہیں. آپ کی کیا اس میں انفارمیشن ہے کہ عمران خان صاحب کو اصل میں مسئلہ کیا ہوا اور ان کو ہاسپٹل کیسے, کتنی دیر کے لیے, اور کیا وہاں پہ پروسیجر ہوا؟ ذرا ہمیں اس چیز سے آگاہ کریں آپ. شکریہ اعظم بھائی, آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا اور بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ آپ تو ویمن امپاورمنٹ کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں. دیکھیں آج ساری آپ نے خواتین انوائٹ کی ہے پروگرام میں. لیکن میں جہاں تک یہ بات کی گئی کہ اس کو اتنا کیجولی لیا جائے کہ جی ہو جاتا ہے یا اس طرح, تو یہ تو میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتی. ظاہر ہے کہ چیزیں پرابلمز ہوتی ہیں اولڈ ایج میں, لیکن اس میں ظاہر ہے اسی حساب سے ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے گھر بھی بزرگ ہیں, ہمارے گھر بھی بزرگ ہیں, تو ذرا سی بھی چیز کو آپ لاپرواہی سے نہیں ٹریٹ کرتے تاکہ خدا نخواستہ پرابلم بڑھ نہ جائے. ظاہر ہے کہ آپ کی اس طرح کی کیئر نہیں ہو سکتی, تو اس وجہ سے یہ سوالات اٹھیں گے کہ آخر کہاں سے بات شروع ہوئی, کہاں سے پرابلم شروع ہوا, اور کیا اس کو پراپرلی ٹریٹ نہیں کیا گیا جو یہاں تک بات چلی گئی کہ انہیں ہاسپٹل لانا پڑا. تو یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اور ویسے بھی ہم تو دیکھتے رہے ہیں ماضی میں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں بالکل, بلکہ جو ینگ بھی ہیں, جیسے ہی وہ ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو انہیں کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہو جاتی تھی اور وہ بس ہفتے 2 ہفتے کے بعد کہیں اسپتالوں میں ہی پائے جا رہے ہوتے تھے. تو ہمارے یہاں تو یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ سیاستدان جیلوں میں کم اور اسپتالوں میں زیادہ وقت گزارتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو ہمارے لیے بڑا یہ ان یوزول فینومینا ہے کہ عمران خان صاحب اتنی عرصے سے جیل میں ہیں اور ابھی تک
ان کو ہاسپٹل نہیں جانا پڑا تھا. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ انہیں جانا پڑا, اور جس طریقے سے پھر لے کے جایا گیا, آپ کا کویشچن بڑا پرٹیننٹ تھا کہ اس میں قانونی سوالات اپنی جگہ موجود ہیں. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ فیملی کو انفارم کیے بغیر جو ہے وہ اس طرح سے لے جائیں اور اس طرح سے ان کو بغیر انفارم کیے واپس لے آئیں. یہ کہنا کہ ان کی بیگم کو پتا تھا, بیگم تو خود ان کی قید میں ہے, تو اگر آپ یہ کہیں کہ جی ان کو بتا کے فیملی والا جو فارمیلٹی تھی اس کو پورا کر لیا گیا, بچوں کا بھی کہا ہے, یہ درست بات نہیں ہے میرے خیال میں. بچے بھی آتے ہیں, بچوں کو نہیں پتا ہے, بچوں کو تو نہیں, کسی کو ان کو خود نہیں پتا. قاسم خان نے کل ٹویٹ کیا ہوا تھا اور وہ خود بھی یہ بات کہہ رہے تھے. لیکن میں اس بات سے بھی اتفاق نہیں کرتی کہ عمران خان صاحب پر کوئی تشدد کیا گیا ہے فزیکلی. اتنا معاملہ نہیں ہے ایسا کہ ان کے اوپر کوئی تشدد کیا گیا ہو. لیکن یہ بات درست ہے کہ جن کنڈیشنز میں انہیں رکھا گیا ہے, ظاہر ہے کہ وہ ایک اسٹریسفل کنڈیشن ہے. ایک عام آدمی میرے جیسا, آپ جیسا اگر بالکل آئسولیشن میں رہے تو اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے سروائیو کرنا. عمران خان صاحب چونکہ ذرا ایکسٹراڈنری مینٹلی اور فزیکلی فٹ ہیں تو ماشاءاللہ سے انہوں نے سروائیو بھی کر لی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے کہیں نہ کہیں کانسیکوینسز جو ہیں وہ ظاہر ہو سکتے ہیں, چاہے وہ فزیکلی ہوں چاہے وہ کسی طرح سے ہوں. تو یہ اس لیے اتنی لائٹلی لینے والی بات نہیں ہے. اور اب ان کے ڈاکٹرز تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو بیماری کا بتایا جا رہا ہے اس میں انہیں فردر بھی لانا پڑے گا ہاسپٹل میں, اور ٹریٹمنٹ ان کا کنٹینیو رہے گا. تو اس طرح کی اگر سچویشن ہے تو میرے خیال سے اس بات میں کوئی پرابلم نہیں ہے اعظم بھائی کہ یہ لوگ ٹھیک ہے آپ فیملی کو نہیں ملوا رہے تھے, آپ وکلا کو نہیں ملوا رہے تھے, لیکن جو لیسٹ آپشن انہوں نے دیا وہ بڑا بہترین تھا کہ آپ ان کے ڈاکٹرز کو جانے دیں. ڈاکٹرز نے آگے کبھی پولیٹیکل گفتگو نہیں کی ہے, کبھی سمینا ان کے ڈاکٹر سے ساری رات وہاں باہر کھڑے رہے ہیں اڈیالہ کے باہر. ڈاکٹر آسم اور ڈاکٹر مرزا ان کو نہیں ملنے دیا گیا. جی بالکل. اور دوسری بات یہ کہ آج تو کینسر کا علاج ہوتا ہے. جی مسرت صاحبہ, آج تو انہوں نے پی ٹی آئی نے یہ بھی آفر کی تھی کہ اگر آپ وہ 2 ڈاکٹرز نہیں ملوانا چاہ رہے جو شوکت خانم سے آئے ہیں تو ہم اپنی طرف سے کوئی اور کینسر کا اسپتال ہے کہ آنکھوں کے علاج کا اسپتال. جی میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں, اگر آپ سن لیں, میں یہ بتا رہی ہوں کہ آج انہوں نے یہ بھی آفر کیا ہے کہ ہم کوئی اور 2 ڈاکٹرز شوکت خانم سے کسی اور 2 ڈاکٹرز کا نام دے دیتے ہیں جو کہ کوئی آئی اسپیشلسٹ ان کے ٹرسٹ وردی لوگ ہوں, تاکہ وہ ان کو آپ ملوا دیں, تاکہ آپ کا یہ شک بھی نہ رہے کہ جی چونکہ وہ پرسنل مالج ہیں تو وہ آ کے کچھ اور. اچھا سمینا اس میں ایک چیز اور بھی ہے نا, دیکھیں پی ٹی آئی انسسٹ کرتی ہے شوکت خانم کے اوپر. اب شوکت خانم کے اندر تو کینسر کا علاج ہوتا ہے, وہاں پہ آئی سے ریلیٹڈ تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ کوئی شعبہ ہے. جی میں نے ابھی اسی کا بتایا. عمران خان ٹو کٹ یو, شوکت خانم ہسپتال نے عمران خان کے پاؤں کا بھی علاج کیا جو کہ 6 ماہ وہ پلستر نہ اتر سکا. ہاں ان کا فریکچر کا وہ جو گولی لگی تھی انہیں. بالکل. اچھا جی شاہدہ رحمانی صاحبہ بھی ہے ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی سے. تھوڑی سی وضاحت کر دوں اعظم بھائی, کیونکہ آپ نے یہ بات کی, آج انہوں نے الگ سے 2 ڈاکٹرز اور کوئی اور شوکت خانم کے علاوہ 2 ڈاکٹرز کا بھی آفر کیا ہے کہ آپ ان کو بھجوا دیں اگر آپ شوکت خانم کے نہیں بھی بھجوا رہے. اب بات یہ کہ جو حکومت کسی بات پہ بھی نہیں, وہ ڈاکٹر خرم مرزا ہے, وہ آئی اسپیشلسٹ ہیں, ان کا کہہ رہے ہیں. اچھا جی شاہدہ رحمانی صاحب ہیں. رحمانی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کہاں پہ تھی جب یہ وزراء کی جانب سے پہلے انکار کیا گیا پھر اعتراف کیا گیا, لیکن پیپلز پارٹی کہیں نظر نہیں آئی. اب پیپلز پارٹی تو ہیومن رائٹس کے اوپر بڑی کھل کے بولتی ہے, پیپلز پارٹی تو جو قیدی ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے بڑی بات کرتی ہے, لیکن یہاں پہ پیپلز پارٹی نظر نہیں آئی. بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں لیا. دوسری بات رہی آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی, تو پیپلز پارٹی ناٹ پارٹ آف دا کیبنٹ. ہم نہ تو کیبنٹ کا حصہ ہیں نہ وزراء کی آپ نے بات کی. تو پیپلز پارٹی وہ کیا کہتے ہیں خود بخود آ کے اسٹیٹمنٹ دینا شروع کر دے. دیکھیں پیپلز پارٹی کو وقت یاد ہے جب ادیب فریال تالپور صاحبہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں, انہیں رات کو جیل قوانین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے آدھی رات کو چاند رات کو گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے. وہ شاید ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی, ہم نے بھی دیکھی ہوگی. یہ کس کے دور میں ہوا تھا؟ صدر آصف علی زرداری صاحب اور ادیب فریال تالپور کے خلاف مقدمات بنائے, پھر انہیں سندھ گورنمنٹ پہ اعتماد نہیں تھا تو ان مقدمات کو اور عدالتوں کو اسلام آباد میں راولپنڈی میں منتقل کرایا تاکہ ہم اپنی مرضی سے ظلم و ستم کر سکے, جو کہ انہوں نے کیا. اور اس دور کے اندر خوشی شاہ صاحب کی کیا حالت تھی, انہیں گرفتار کیا گیا. آغا سراج درانی صاحب اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس طرح اعجاز جاکرانی صاحب, مطلب آگے کہ ہماری تمام فرنٹ بینچز کے, اور ہم سب کو جس طریقے سے اس دور میں گرفتاریاں ہوئی, ہمیں یاد ہے 2019 18 19 20 کا دور.
اور آج جو ہے ہمیں وہ بتا رہے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے، دیکھیں ہم آج بھی نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ ہیومن رائٹس کے اصولوں کی خلاف ورزی ہو. سابق پرائم منسٹر ہیں، شکر ادا کریں کہ ماشاءاللہ گورنمنٹ نہیں ہے، ورنہ صدر آصف علی زرداری صاحب کی زبان کاٹ دی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا. ان کے اوپر تشدد جس طریقے سے کیا گیا تھا وہ بھی انہی جیلوں میں ہوا تھا. پھر ایک منتخب وزیر اعظم کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا بغیر کسی جرم کے، وہ بھی پاکستان نے اور پوری دنیا نے دیکھا. تو ہمارے تو آپ کو پتہ ہے 70,000 سے زائد ورکرز نے کوڑے کھائے، پھانسیاں لگی، اور ہم پیپلز پارٹی کا تو نام لینا جرم تھا. آج تو الحمدللہ پی ٹی آئی جو ہے ہر چینل پر شاہدہ صاحبہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا، آصف زرداری صاحب کی جو زبان کاٹی گئی، آج اسی پارٹی کے ساتھ الائی ہے پیپلز پارٹی. دیکھیں الائی، ہم پیپلز پارٹی کے، ہم پی ایم ایل این کے ساتھ گورنمنٹ میں نہیں بیٹھے ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں صرف اس ملک میں جمہوریت کو بچانے کے لیے، بالکل اسی طرح جب 2014 میں دھرنے دیے گئے. اچھا، ترامیم جب آئین کے اندر جب ترامیم ہوئی ہیں اس وقت تو پیپلز پارٹی نے کھل کے حکومت کا ساتھ دیا تھا. دیکھیں جب ترامیم جہاں پہ پیپلز پارٹی نے بالکل پیپلز پارٹی کی خواہش کے مطابق، آپ نے دیکھا کہ 27th امینڈمنٹ، اچھا جو ابھی کا خواب تھا جوڈیشل کورٹس بنانے کا، جو ابھی پیس ایگریمنٹ ہوا ہے کورٹس بنانے کا، پیپلز پارٹی نے الحمدللہ اس کے اندر بالکل اپنی جو نہیں جو ابھی بورڈ آف پیس بنا ہے اس کے اندر بلاول صاحب وہاں پہ موجود تھے جب ایگریمنٹ کیا گیا. ہم احتجاج روڈ پہ کرتے رہے اور کوئی بھی پارلیمنٹ کے تھرو ہم کام نہ کر لے سکیں. یہ بی بی کی بھی خواہش تھی اور یہ پیپلز پارٹی کا تھا کہ ہم جوڈیشل کورٹس بنائیں گے، تو ہم نے بنائی. مسرت صاحبہ، حکومت کو کیا خوف تھا کہ حکومتی وزراء وہ انکار کرتے رہے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، اور پھر کیا مجبوری آگئی کہ اعتراف بھی کر لیا؟ کوئی خوف نہیں، ہاں کسی سے بھی خوف نہیں. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے بچے کیوں نہیں آتے اس کے پوچھنے. نہیں، بچوں پہ بھی آ جاتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حکومت مسلسل جو اس پہ انکار کرتی رہی، تو کیا اس کو ہم فیک نیوز قرار دیں گے حکومت کی جانب سے؟ کیا پیکا لاگو ہوگا حکومتی وزراء کے اوپر؟ اکیلے رہتے ہیں اور ورلڈ کپ جیتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے. 6 کمرے تو ان کو الاٹ کیے گئے ہیں، 15 اور کر دیں. خادم لگا ہوا ہے، وہ اس نے انکار کر دیا کہ میں نے اور اس کا کام نہیں کرنا. دیسی مرغی، دیسی گھی، یہ آپ لوگوں نے کھایا ہی نہیں ہے نا زندگی میں، پہلی دفعہ سنا اس کا نام. ٹی لگا ہوا ہے. جی مطلب کیا پرابلم کیا ہے؟ باقی جیلروں جو جیل والے کاٹنے والے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ وہ جیل میں ہیں، وہ ہاسپٹل میں منتقل نہیں ہوئے. ہم سمجھے نہیں آپ کی بات. اچھا چلے، نصرت واحد صاحبہ آپ نے ابھی گفتگو سنی. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب اگر بیمار ہیں، ان کا علاج اگر ہاسپٹل میں ہونا چاہیے تھا، تو ان کو ہاسپٹل میں منتقل کرنا وہ حکومت کی، جیل حکام کی ذمہ داری تھی، جو کہ انہوں نے لے کے گئے ہیں. لیکن یہ جو خفیہ رکھا گیا، یہ ایک تمام، میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کے لیے یہ کنسرن ضرور ہے، کیونکہ سابق وزیر اعظم ہے. اچھا، اس میں آپ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، آپ بھی جو مطالبہ کرتے ہیں کہ جی آپ شوکت خانہ میں لے کے جائیں، آپ اس طرح کیوں نہیں مطالبہ کرتے کہ ایک انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بنے جو خان صاحب کی پوری جو ان کی میڈیکل رپورٹ ہے وہ تیار کرے اور وہ سامنے لے کے آئے؟ کیا اس قسم کا کوئی آپ لوگوں نے اقدام کیا؟ دیکھیں، ہمیں اس بات کے اوپر بالکل اعتبار نہیں ہے کہ حکومت کوئی بورڈ بنائے گی اور وہ صحیح بورڈ ہوگا. ابھی جو پیمس بھی لے کے گئے ہیں، جس طرح لے کے گئے ہیں اور جس طرح لے کے آئے ہیں، جس طرح کوئی خفیہ خطرناک بام ہے، جو نیوکلیر بام ہے، بلکہ جس کو چھپا کے لے کے جانا ضروری ہے، کوئی اور دیکھ لے گا تو اللہ جانے کیا ہو جائے گا اس کے ساتھ. یہ بورڈ بنائیں گے، ہمیں بالکل اعتبار نہیں ہے ان کے کسی بورڈ کے اوپر، ہمیں پیمس کے ڈاکٹرز کے اوپر اعتبار نہیں ہے، ان کی کسی بات کے اوپر اعتبار نہیں ہے. ہمارے شوکت خانہ میں صرف یہ نہیں کہ کینسر کا علاج ہوتا ہے، کینسر کے ساتھ مریضوں کو 1000 بیماریاں اور ہوتی ہیں جن کا علاج ہوتا ہے. آنکھوں کا علاج کون سا ایسی بڑی بات ہے؟ یہ تو آپ کو گلی میں نکلیں گے تو 2 کلینک مل جائیں گے آپ کو اس طرح کے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب کینسر ہاسپٹل بنا ہے تو اس میں یہ
आंखों का पार्ट ना हो या गुर्दों का पार्ट ना हो या लंग्स के बारे में कोई चीज ना हो, सब कुछ आप ना काटे मेरी बात सुने पहले आप कि आप उनको बना रही है। बेटे क्यों नहीं आते? आपकी वालिदा मोहतरमा फौत हुई थी, नवाज शरीफ साहब की बेगम साहिबा, बेटे आए थे, उन्होंने तो पार्सल कर दिया था माँ की डेड बॉडी को। अब आके वजीर आजम हाउस में बैठे होंगे बड़े इत्मीनान से, तसल्ली से, हर किस्म के प्रोजेक्ट में वो आगे बढ़ के हिस्सा भी ले रहे होंगे और दस्तखत भी कर रहे होंगे। क्या वो आज गए हैं यहाँ से? वो पैदा होने के बाद अच्छा वो अपनी माँ के साथ चले गए, नुसरत साहबा माँ के साथ चले गए और वहीं पे रहते हैं वो। ये नहीं कि वो किसी जमाने में आए, जब प्राइम मिनिस्टर थे वो इमरान खान साहब, एक दिन के लिए वो नहीं आए यहाँ। अच्छा चले, मैं समीना पाशा साहब की तरफ जा रहा हूँ। समीना साहबा देखें, बोर्ड की बात हो रही है, बोर्ड तो हुकूमत ने बनाना है, हुकूमत को कहेंगे कम से कम एप्लीकेशन तो दे ना। जिस तरह आज हमने सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में देखा कि पीटीआई के जो वकला है वहाँ बैठे रहे, उनको हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद वहाँ मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। तो ये बोर्ड के लिए भी क्या इन्होंने कोई एप्लीकेशन दी या कोई इक़दाम किया इन्होंने? मुझे सॉरी, मैं सवाल ही नहीं सुन पाई आपका। मेरा सवाल ये था कि देखें, बोर्ड बनाना तो हुकूमत ने है, अगर पीटीआई की जानब से वहाँ पे हुकूमत की तरफ रुजू किया जाएगा, इनकार हो या एतराफ़ हो, फिर ही पता चलेगा ना। दूसरा, आज हमने अदलिया का जो वहाँ पे रोल देखा है, जिस तरह पीटीआई के वकला और पीटीआई की लीडरशिप वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे रहे, चीफ जस्टिस साहब ने उनसे मुलाकात नहीं की, तो इस सूरत हाल के अंदर वो अदम एतमाद भी कर रहे हैं ज़ाहिर है इस वक्त जुडिशरी के ऊपर। तो क्या ख्याल है, उनको रिलीफ मिल पाएगा इस पर मुलाकातों के हवाले से और खान साहब की मेडिकल हिस्ट्री के हवाले से? देखिए, जुडिशरी अब नहीं, मेरा समीना साहिबा से सवाल है। मैम ये सवाल मेरा समीना साहिबा से है। मेरा पूछ रहे हैं, प्लीज बात कर लेने दें। ये जो अदालतों का इस वक्त हाल है ना, इस पे तो बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ा जा सकता है, क्योंकि इतनी दफ़ा यहाँ पर लोग गए हैं, ये अपने सरफराज डोगर साहब की, क्या नाम है, डोगर साहब की अदालत में, और वहां पर जाके आपने देखा है कि जिस तरीके से वो मिलते तक नहीं है। अर्ली हियरिंग तो दूर की बात है, इमरजेंसी हियरिंग तो दूर की बात है, वो मिलते नहीं है। याया अफरीदी साहब के साथ भी आज यही देर मामला चलता रहा, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली अगर मुलाकात हुई भी तो क्या जी हम आपको रिपोर्ट भिजवा देंगे वगैरह वगैरह, वो जब भेजी जाएगी तब की बात है। तो अदालतों से तो बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है, और वो तो खुद पीटीआई भी मानती है और कहती भी है कि हमें कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है जमहूरी जो जमात होती है उसके पास यही ऑप्शंस होते हैं कि वो कोई पुरअमन एहतजाज कर ले, वो पार्लियामान में आवाज उठा ले, या वो अदालतों का रुख कर ले। अब वो जाहिर है क्लाशनकोफ उठा के तो नहीं आ जाएंगे कि भाई हमारी बात नहीं सुन रहे, तो कोई एक अपडेट आई थी कि समीना, एक अपडेट आई थी जो बात आपकी है, एक अपडेट आई थी कि सलमान अकरम राजा साहब और सुहेल अफरीदी साहब, इन्होंने जो धरना दे रखा था तो वो हुकूमत की जानब से जो उनको यकीन दहानी कराई गई है उस पर उन्होंने धरना वहाँ से ख़त्म किया है, तो ये मेडिकल रिपोर्ट उनको दें। तो क्या ख्याल है, ये जो ये कमिटमेंट है ये हुकूमत पूरी करेगी, आपको लगता है? हर मंगल को इसी तरह की यकीन दहानी करा दी जाती है अलीमा खान साहिबा को भी, और कह दिया जाता है कि जी आपको अगले मंगल को मिलने देंगे, और यही करते करते 2 महीने हो चुके हैं। तो यकीन दहानियों की इनकी क्या अहमियत है जब इनको खुद इस बात का पता नहीं होता कि हो क्या रहा है, और हमने कब कोई खबर जो है उसकी तस्दीक करनी है, पता नहीं इन्हें किसकी इजाजत दरकार होती है, जिसके बाद इन्होंने 4 दिन के बाद मुंह खोला है कि हाँ भैया ऐसा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस हुकूमत के पास, इस अदालतों के पास कोई ऐसा इख्तियार तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और ये जो मुलाकात होनी है इसके बारे में तो बड़ा ऑब्वियसली वो पहले से कह रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद ही होनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके बाद यकीन दहानियां तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ ये एक बस डंग टपाओ पॉलिसी जो होती है ना कि वक्त गुजार लो और ठीक है, तो उसी तरह का लग रहा है। बाकी जो आपने बोर्ड वाली बात की है, फिर वही बात है कि बोर्ड अदालत के सामने आप जाके कहते हैं कि जी बोर्ड बनवा दें, कोई ऐसा मेडिकल बोर्ड, या आप हुकूमत से कोशिश कर सकते हैं, तो वो ऑलरेडी इन 2 फोरम्स पे बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। मुझे अभी तक तो ऐसा नहीं नजर आ रहा, लेकिन शायद कि कल कहीं कोई इस बात के ऊपर इत्तेफाक हो जाए कि अदर देन शौकत खानम, अदर देन सरकारी हॉस्पिटल, कोई और प्राइवेट हॉस्पिटल से कोई डॉक्टर्स को भेज दिया जाए, और जिनके ऊपर दोनों पार्टीज का कोई एतमाद हो, और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया जाए कि कोई आके वो और स्टेटमेंट या कोई और मैसेज ना दें। तो मेरा ख्याल है कि शायद इसके ऊपर अगर बहुत हाइप क्रिएट हो गई तो उसके ऊपर शायद कोई हो जाए कंसेंसस। अदरवाइज अगर आप ये कहें कि इनकी कोई बात नहीं, एक अर्ज कर सकती हूँ जी, 1 मिनट दे सकते हैं जी? बताइए बताइए, हमारे पास असल में अब टाइम शॉर्ट है क्योंकि मैंने दूसरा टॉपिक पे जाना है। अदलिया का ये हाल है, अगर आजकल की अदलिया
तो वो गुड टू सी यू वाले अदलिया के बारे में क्या हाँ। ख्याल है? ठीक हो गया। शाहिदा साहबा देखें, शाहिदा साहबा माजी के अंदर मियां नवाज शरीफ जेल में रहे, उसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब भी रहे, लेकिन दोनों रहनुमाओं को तिब्बी बुनियादों पर अस्पतालों में मुंतकिल किया गया और वहाँ पे उनका इलाज मुआवजा हुआ। क्या ये भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, इनका ये नहीं है हक कि इनको भी मुंतकिल किया जाए हॉस्पिटल के अंदर, इनका प्रॉपर इलाज मुआवजा हो? अगर बीमार है, सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। उसके साथ ही जो जेल कवानीन के मुताबिक हर शख्स को इस चीज़ का हक है कि उसका अगर बीमार हो तो उसका इलाज होना चाहिए और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक होना चाहिए जो कैदी, और इसी तरह ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि उनका इलाज कराए और उन तक सब एक्सेस होने चाहिए जो उनके वकला हैं या उनकी फैमिली है, ताकि वो देखभाल करके अपने लोगों को मुतमईन कर सकें, क्योंकि यही इंसानी हुकूक और ह्यूमन राइट्स की भी बात अगर हम करते हैं और कवानीन की भी बात करते हैं मुल्क में, तो इसके मुताबिक उनका इलाज बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। लाहौर के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दाता दरबार के करीब एक माँ और उसकी 3 माह की बच्ची वो एक खुले मेन हॉल के अंदर गिरी, जिसके ऊपर हुकूमत के जो वुज़रा हैं या ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने ये तस्लीम करने से इनकार कर दिया कि ऐसा कोई वाक़या पेश आया है। जबकि जो मुतवफ़ी दोनों माँ बेटी थीं, उसका खामंद या उसका बाप वो जब थाने में गया इतला देने के लिए, तो पुलिस ने बजाय उसकी वहाँ पे दाद रसी की जाती उसको गिरफ़्तार किया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद उस ख़ातून जो फौत हुई है उसके वालिद से सादा कागज़ात पर दस्तखत करवाए गए। उसके बाद जब लाशें मिलती हैं तो साथ ही हुकूमत को याद आ जाती हैं ज़िम्मेदारियाँ, इजलास और एक्शन, लेकिन उसका फ़ायदा अभी तक क्या हुआ कि माँ बेटी तो जान से गई और शहर भर में जो इस किस्म के मेन हॉल खुले पड़े हैं उनके हवाले से भी लोग खौफज़दा हैं। इसी हवाले से हम बात करते हैं मुसर्रत अहमद ज़ैद साहबा। लाहौर का जो वाक़या है ये इंतहाई अफसोसनाक था और उसके ऊपर हुकूमती वज़ीर जो अज़मा बुखारी साहबा, उनका बयान आया कि ये फ़ेक न्यूज़ है, ये झूठा वाक़या है। उसके बाद CCPO लाहौर, उन्होंने भी इसको फ़ेक कहा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली, उन्होंने भी उसको फ़ेक कह दिया। हत्ता कि तमाम हुकूमत की जानिब से उसको तस्लीम ही नहीं किया जा रहा था। पूरे पंजाब में एक जैसे गटरों के ढक्कन लग रहे हैं जो कोई नहीं उठा के बेच सकता। चोरी करने वाला और खरीदने वाला दोनों वो अरेस्ट होंगे। ये जो गटरों के ढक्कन है, मैं रोज रात को बैठ के चेक करती हूँ कि किस जगह जो है वो गटर का ढक्कन नहीं लगा, क्योंकि ये सिर्फ गटर का ढक्कन नहीं है, ये किसी बच्चे की जिंदगी है। किसी माँ की गोद में जो बच्चा खेलता है ये उसकी जिंदगी का सवाल है। खुदा न खास्ता उसमें कोई बच्चा गिर जाए, कोई मोटरसाइकिल वाला गिर जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? अगर दरियाए फरात के किनारे अगर कुत्ता मरेगा तो हजरत उमर रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो वजीर आला कैसे रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा? तो एक वाकया लाहौर में रूनुमा हो गया जहाँ दाता दरबार के बाहर सीवरेज में खातून गिर गई। नहीं, वो फेक न्यूज है, आप चेक करें सर, असली है। मैं ये मिल गई है सर, वो पता कराया वो फेक न्यूज है सर जी। अफसर साहब आए ने साडे निहायत ही मोहतरम साहब, ये भाई सजाद साहब ने जिन्हां दी बेटी है, मतलब कि हुण खाली कागजां दे उत्ते मतलब कि लैके गए ने सिग्नेचर और अंगूठे दे निशान, किस चीज़ वास्ते कि इस मकसद वास्ते कि वास वालियां नूं भी मतलब रिहाई वास्ते कि इधर प्रोटोकॉल दे दिता ने कि लिहाजा अंगूठा दिखाना, जेड़े हुण अंगूठे लवा के गए ने, अंगूठा विखाओ जरा, ए हुण सिग्नेचर लैके गए ने, सैन भी मरवाए ने, वो साहब ने 2 फुल्लां वाले, मैं तुहानूं ओहदी तस्वीर देना। रजिस्टर करने जा रहे हैं हम, अगर तो वो जो कंप्लेनेंट खुद बनना चाहेंगे तब ठीक है, वरना एलडीए की तरफ से केस रजिस्टर होगा। ये भी बताया जा रहा है कि आप किसकी मुतय्यद पे होगा? उससे क्योंकि उसके बाप ने, लड़की ने इनिशियली कहा था कि इनके आपस के रिलेशन कोई अच्छे नहीं थे। तो जो SHO ज़ैन अब्बास थे वो मुझे ये कह रहे हैं कि हमने कैमरे चेक किए हैं, जो सेफ सिटी के हेड हैं वो भी उधर बैठे हैं, कैमरे चेक कर रहे हैं। उन्होंने पूरे जहाँ से आप आए हो पूरे कैमरे चेक किए हैं, लेकिन आप कहीं नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने ये मुझसे झूठ बोलते रहे हैं, SHO साहब ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं, बार बार यही कहते रहे हैं कि आप किसी कैमरे के अंदर नहीं आ रहे। मैंने ये कहा कि कहीं ना कहीं तो कैमरा लगा होगा, उसमें मैं आ रहा हूँगा, तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने ये कहा है कि
आप हमें सारी बता दें, आपने अपनी बीवी को किसी रिक्शे वाले के साथ बिठा दिया। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात कैसे करूं और कहां से शुरू करूं। जो वाकया 2 दिन पहले लाहौर के इलाके दाता दरबार के भाटी चौक के अंदर हुआ, जिसमें एक 24 साल की बच्ची और उसके हाथ में उसकी 10 महीने की बेटी जो है वो एक मैनहोल में गिर के जो जान की बाजी हारी, उसके ऊपर बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी तशरीह के, मैं अपनी तरफ से, मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, मैं सब की तरफ से हाथ जोड़कर मैं उस फैमिली से, हम माजरत खा भी हैं और एहसास नदामत का भी शिकार हैं। आपने मुझे कहा मुसर्रत साहिबा, क्या आप माफ़ी मांगने से ये उनकी जो दिल आज़ारी या उनको जो तकलीफ़ पहुंची है या जो 2 कीमती जाने गई हैं, क्या उसका अजाला हो जाएगा? देखिए, ये इतना दिल खराश वाक़या है ना, ये सोच के अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि माँ बेटी एक गटर में गिर गई। मैं बता नहीं सकती अपने तासुरात, अपने जज्बात, अपने दुख, क्योंकि पर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मरियम नवाज साहिबा ने किस तरह इंक्वायरी बिठाई, फिर अस्मा बुखारी साहिबा, मैं बिल्कुल उसको नहीं जानती, उसने माफी मांगी। एक और वाक़ये की तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। 19 जनवरी 2019 साहिवाल का वाक़या, उसमें मियाँ बीवी, उनकी बेटी और एक पड़ोसन, उनको दिन दहाड़े गोलियों से मारा गया और वो इमरान खान की हुकूमत थी। अच्छा, हम मेरी बात सुने, हम माजी की इस किस्म की गलतियों से, मैं कभी नहीं करूंगी, मैं मेरी बात सुने ना मुसर्रत साहिबा, मेरी बात सुने, हम माजी की इस किस्म की गलतियों से क्या आज के जो हमारी गलतियां उस पर पर्दापोशी कर सकते हैं? हुकूमत माफिया मांग रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि माफिया मांग रही है, तलाफी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो वाकया मैंने 19 जनवरी 2019 नहीं, इंसानी जान का अजाला क्या माफी है? नहीं है, इंसानी जान बहुत कीमती है। और फिर एक माँ और एक बच्ची का, ये बहुत ही बड़ा सान्या है। पर मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि वो तो माफिया मांग रहे हैं, जबकि 2019 वाला वाकया जब हुआ आज तक किसी ने चले नहीं मांगी। मैं नुसरत साहिबा, अगर ये लाशें ना मिलती माँ बेटी की, तो ये उनका जो मजलूम उनका खामद था या बच्ची का बाप था, वो कातल था और ये मकतूला थी और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका होता है क्योंकि जो पुलिस के अज़ाइम थे। तो क्या आप बताएं, इस किस्म की माफ़ी तलाफ़ी से इस किस्म की जानी, जो इंसानी जानें, उनका अजाला किया जा सकता है? देखिए, इंसानी जान का तो कोई अजाला है ही नहीं, चाहे आप उनको करोड़ रुपए दे दें, चाहे आप उनसे माफ़ी मांग लें, चाहे वो कुछ कर लें। लेकिन मैं सोचती हूँ उस बाप के बारे में और उस मियाँ के बारे में जो उस वक्त किस कदर दहशत ज़दा हुआ होगा कि मेरी बीवी और बेटी कहाँ गायब हो गए, वो अभी तो यहीं पे थे। और जब उसे पता चलता है कि वो नाले के अंदर गिर चुके हैं, तो फिर आप सोचें कि उसके दिल की क्या हालत होगी। उसके ऊपर पुलिस उसे पकड़ के ले जाए और उसे मारे और कहे कि तू ही कातिल है, क्योंकि लड़की के बाप को किसी ने जाके बता दिया गांव में कि ये तो चूंकि लड़ते थे इसलिए इसने मरवा दिया। उसने कोई इस किस्म के कमेंट दे दिए। उस पे उस बच्चे की जो शामत आई है, जाहिर वो भी छोटा सा है, अभी खड़े हुए मैंने देखा है उसे, इससे पहले मैंने देखा नहीं था, तो वो खुद सोचें कितना हरासा हो रहा होगा। अगर सिचुएशन को इस तरह एक्सप्लॉइट करना है हमने इंसानी जानों के सिलसिले में, तो मुझे बताएं हम क्या बिल्कुल दिल से, किस दिमाग से हम माफी भी मांग ले तो उसका क्या असर होगा? इंस्टेंटली तो ये होना चाहिए उसको कोई हक करे, उसे कहे नहीं हम ढूंढ लेंगे, कुछ नहीं हुआ होगा, उसको कुछ नहीं हुआ होगा, मिल जाएगी वो। लेकिन नहीं, हमारे अंदर तो सफाकी इस कदर घुस चुकी है कि जो इनडिफरेंस है ना, कि ये इसके साथ हुआ है मेरे साथ तो नहीं होगा। डिफेंस में तो हम बचे ने, वहां पे मलीर में कुछ हो रहा है। ये वाली चीजें जब तक खत्म नहीं होंगी हमारे अंदर एक्चुअल हमदर्दी नहीं आएगी, दिखाने के लिए, बताने के लिए नहीं। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब अपने जमाने में मरवाते थे, इसी तरह अभी भी मारे जा रहे हैं जवान बहुत सारे। अच्छा। लेकिन कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इंसानी जान
ایک جائے گی نا تو اللہ کتنا بڑا حساب لے گا. سمینا آپ ذرا بات کرتی ہیں یا کچھ لکھتی ہیں یا میں کچھ بولتا ہوں، ہمارے اوپر تو اسی وقت پیکا لاگو کر دیا جاتا ہے. اب حکومت سمینا ہم حکومتی وزراء کو دیکھیں، چاہے وفاق کی بات ہو چاہے صوبے کی ہو، مسلسل انہوں نے غلط بیانی کی، فیک نیوز پھیلائی. کیا ان پہ پیکا نہیں لگنا چاہیے؟ بالکل آپ نے درست سوال اٹھایا ہے. اور اصل میں ہم جب یہ سارے قوانین بن رہے تھے نا تو ہم تبھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا اس میں صرف اختلافی آوازیں جو ہے انہی کا گلا گھونٹا جائے گا. اور وہ ہم نے آج ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ سیاسی مخالفین ہو ان کے اوپر پیکا ایکٹ لگ رہا ہے، تنقیدی صحافی ہو ان کے اوپر پیکا ایکٹ لگ رہا ہے. لیکن آج عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں تو صرف معافی تلافی سے ایک ٹویٹ کر کے جو ہے وہ جان چھڑا لوں. تو پھر یہ تو بڑی ڈسکریمنیشن ہے لا کی. اگر لا ہے تو پھر اس کو اکراس دا بورڈ سب کے لیے ہونا چاہیے. اور جو پولیس کی بات ہو رہی تھی رویے کی، دیکھیے اعظم بھائی وہ کہتے ہیں نا وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ ایسی صورتحال ہے. یہ جو آپ نے پنجاب کو ایک پولیس اسٹیٹ میں بدل کے رکھ دیا ہے، یہ آپ نے جو ان کو فری ہینڈ دیا ہے کہ بھائی جو مرضی آئے کرو، یہ کرنے کے لیے آزادی تو دی تھی کہ جی پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کرو. اب ان کے ہاتھ کھل چکے ہیں، اب ان کو کوئی لحاظ نہیں ہے کہ کوئی پی ٹی آئی والا ہے، کوئی دوسرا ہے، کوئی معصوم ہے، کوئی مظلوم ہے. اب وہ پی ٹی آئی کو تو آپ ایک طرف رکھ دیں، اب پنجاب پولیس کا آپ رویہ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے یہ کسی بھی غریب آدمی کے ساتھ، کتنی ویڈیوز روز ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، چلتے پھرتے ایویں ہی چپیڑے مار رہے ہیں شہریوں کو. کبھی ہم دیکھ رہے ہیں گالیاں بک رہے ہیں شہریوں کو، کبھی ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں کودتے ہیں تو توڑ تاڑ کے سب کچھ آ جاتے ہیں. یہ کیا ایک قسم کا وحشیانہ سا رویہ پولیس کا بنایا ہوا ہے. تو یہ آپ کی جو اوپر سے منسٹری ہے اس کی طرف سے یہ آپ کو ساری اتھارٹیز ملی ہوئی ہے نا، کیونکہ آپ کو اس پہ شاباش ملتی ہے، کیونکہ آپ کو اس سے نوازا جاتا ہے کہ ویری گڈ. اچھا سمینا آپ جرنلسٹ ہیں، یہ رویہ ان کے اندر بن گیا ہے. سمینا آپ سی سی ڈی کے تحت ماورا عدالت قتل ہو رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی کہ بھئی کس طرح یہ مارے جا رہے ہیں. اس کے اوپر بڑی شوق اور ذوق سے کریڈٹ بھی لیا جا رہا ہے. سمینا میری بات سنیں، آپ تو جرنلسٹ ہیں، آپ تو بہت ساری چیزوں کو رپورٹ کرتی ہیں. یہ جو اس وقت بیوروکریٹ اس کے ذمہ دار ہیں، تو یہ 2-3 جو ہے نا وہ نچلے طبقے کے جو ملازمین تھے ان کو سسپینڈ کر دیا یا ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا. اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کی کارروائی کہاں تک ہونی چاہیے تھی، کہاں تک ذمہ داری فکس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ اس قسم کے حادثات سے بچا جا سکے؟ دیکھیں میرے نزدیک تو جو یہ پیکا والا معاملہ ہے اس میں تو عظمہ بخاری صاحبہ کو بالکل کاروائی کا سامنا کرنا چاہیے تھا، انہیں استعفیٰ بھی دینا چاہیے تھا، اور ان کے اوپر بھی اسی طرح سے پھر مقدمہ ہوتا، ذرا پوچھ گچھ ہوتی. دوسرا جو آئی جی پولیس ہیں ان کے اوپر میرے خیال سے کاروائی کا آغاز کرنا چاہیے کہ ان کے نیچے پے در پہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ اتنی ہاتھ چھوٹ بنی ہوئی ہے. اور یہاں پہ معافی کی بات ہو رہی تھی، یہ جو آپ کو یاد ہوگا ماڈل ٹاؤن میں واقعہ پیش آیا تھا، 14 افراد جو تھے وہ شہید کر دیے گئے تھے، اس کی معافی کسی نے مانگی آج تک؟ نہ ان لوگوں کو پکڑا گیا آج تک ذمہ داروں کو. اس کے بعد سے ہم پنجاب میں یہ رویہ پولیس کا دیکھ رہے ہیں کہ وہ بدماش بنے ہوئے ہیں، وردیوں کے اندر بدماش بنے ہوئے ہیں کہ جناب ہمیں کون سا کوئی پوچھنے والا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے کہ وہ کرتا پھرتا ہے. زیادہ سے زیادہ دکھانے کے لیے جب میڈیا پہ شور پڑتا ہے تو جناب آپ نے کیا کیا، سب کو لائن حاضر کیا، لائیو ان کی ڈانٹ ڈپٹ کر دی، اور ان میں سے ایک آدھا کوئی پولیس اہلکار معطل کر دیا، باقی پروجیکٹ کے جو ٹھیکیدار تھے جو ان کے وہ نیچے ملازم تھے پروجیکٹ کے حد تک ان کو آپ نے جی پکڑوا دیا. اور وہ بھی آپ دیکھیں گے جس کو معطل کیا ہے پولیس والے کو وہ بھی آ جائے گا اپنی اس کے اوپر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ مینٹیلٹی ان کی یہ بنا دیں گے کہ بھائی یہ لو ڈنڈا اور جس طرح مرضی ہاں کو یہاں کے لوگوں کو، اور آ کے جو گزرا ہے بس ان کی چاکری کرو. تو یہ جو پولیس کے ادارے میں لوگ موجود ہیں نا اس وقت، جو ریاستی ملازم ہیں، وہ اپنے آپ کو اس وقت ملازم نہیں سمجھ رہے، وہ تو اس وقت اپنے آپ کو بدماش سمجھ رہے ہیں کہ ان کو تو پتہ نہیں کوئی انلمیٹڈ اتھارٹی مل گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. مینٹیلٹی کا ثبوت ہے. شاہدہ صاحبہ کی طرف. شاہدہ صاحبہ جب دلے شاہ کے ساتھ ہوا تھا تو تب بھی پتہ لگ جاتا. بالکل. خبر دے سکتی ہوں آپ لوگوں کو؟ جی جی بتائیے. سوات میں آج ایک بندہ تھا جو کھول کے بول رہا تھا کہ پی ٹی آئی کیا ان کے حکومت کی کارکردگی ہے. آج اس کو پولیس نے پکڑ لیا ہے، ہتھکڑیاں پہنا دی ہیں. افسوسناک ہے، یعنی تنقید تک نہیں کر سکتے. افسوسناک ہے کہ اگر پولیس نے تنقید پہ گرفتار کیا ہے، یہ بھی انتہائی افسوسناک ہے. اچھا میں خان اس کا نام ہے. جی کیا نام ہے اس کا؟ پین خان نام ہے. سوات کا رہائشی ہے، وڈی گرام کا گاؤں کا. شاہدہ صاحبہ پچھلے دنوں یہ جنوری کے آغاز میں کراچی کے اندر بھی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا. ایک 3 سالہ معصوم بچہ گٹر کے اندر گر کے وہ جاں بحق ہو گیا تھا. اب یہ سارے واقعات صرف لاہور اور کراچی کے اندر پیش آتے ہیں. مرتضیٰ وہاب صاحب ان کی فیملی کے پاس گئے، انہوں نے بھی معافی مانگ لی.
اچھا اب لاہور کے اندر عظمہ بخاری صاحبہ بھی معافی مانگ رہی ہیں، کیا یہ معافیاں ہی اس مسئلے کا حل ہے کہ انسانی جانیں ضائع ہوتی رہیں اور حکمران معافیاں مانگ کے تو جان چھڑاتے رہیں؟ اعظم صاحب سب سے پہلے تو میں جو لاہور میں واقع ہو، کراچی میں ہو یا پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہو، اس طرح کے دل دہلانے واقعات انتہائی افسوسناک ہیں اور اس پہ بالکل افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. اور آپ کو اس پہ پروگرام کرنے پہ میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں، کیونکہ کراچی میں ہو تو فوراً استعفیٰ دے دیں. سندھ حکومت بھی خراب، پیپلز پارٹی بھی خراب، اور پیپلز پارٹی نے کبھی ڈس آن نہیں کیا اس فیملی کے ساتھ، تو جا کر ہمیشہ کھڑی ہوئی. اور بالکل ہم اس کو واپس تو نہیں لا سکتے، لیکن کہتے ہیں کہ وہاں کھڑے ہو جانا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، جو کچھ ہو سکتا ہے سندھ کا. اور کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں چاہتی کہ واقعہ ہو. لیکن پنجاب کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں آپ کو میں خراج تحسین اسی لیے پیش کروں کہ آپ نے پروگرام کیا، ورنہ اگر یہ کراچی میں ہوتا تو تمام بڑے بڑے چینل جو ہیں لائیو پروگرام کر رہے ہوتے اور سندھ گورنمنٹس کو کوس رہے ہوتے، ان سے استعفے طلب کر رہے ہوتے. لیکن پنجاب میں ہوتا ہے تو اتنا کنٹرولڈ ہوتا ہے کہ اس واقعے کی خبر نہیں ہونے دی جاتی، اور اگر کوئی اس کو ریسکیو پہ خبر دیتا ہے تو پھر اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی خبر. اور یہ عام نہیں، یہ منسٹر کہہ رہے ہیں، یہ ڈپٹی اسپیکر کہہ رہے ہیں، یہ آئی جی کہہ رہے ہیں، یہ ایس ایس پی، یعنی ہر ایک اس نیوز کو فیک تاکہ کسی طرح دب جائے. لیکن میڈیا، سوشل میڈیا نے کسی حد تک کوشش کر کے جب اس کو منظر عام نہیں دیکھیں، ہم تو کھول کے بات کر رہے ہیں، شو بھی کر رہے ہیں اس پہ. سندھ حکومت نے اس طرح کنٹرول نہیں کیا کہ میڈیا پہ کوئی خبر آنے سے پہلے ان کو دہشت زدہ کر دیا جائے اور اس طریقے سے واقعات ہوں جس طرح ماورائے عدالت وہاں قتل ہو رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ میں نے تو پچھلے دنوں دیکھا کہ ایس پی جو ہے اپنی بیٹی کو اور بیوی کو بھی مار کے پھینک دیتا اور آرام سے وہ 4-4 6 مہینے عیاشی کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس طرح کے پولیس والے ہوں گے تو پھر کس طریقے سے وہاں پہ جسٹس ہوگا اور کب تک آپ عوام کی آواز کو دبا سکتے ہیں؟ اچھا شاہدہ صاحبہ، اگر میں تو دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے بخاری صاحبہ معافی مانگ رہی تھی، جو ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہی تھی، ایک چیز مجھے بتائیے، واقعہ نہیں ہوا. شاہدہ صاحبہ ایک چیز بتائیے، ایک چیز بتائیے کہ اگر معافیاں مانگ رہے ہیں، لیکن جی انہوں نے تو یہ خبر دی کہ یہ شاہدہ صاحبہ وہاں پہ اس کی فیملی کو ہراسمنٹ کیا جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ خبر دی تھی اخلاقی طور پہ، چونکہ میں نے غلط بیانی کی، جھوٹ بولا، تو میں اب اس سیٹ پہ رہنے کے قابل نہیں ہوں. آپ جائیں جا کے پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ کریں. اچھا اب پیپلز پارٹی یہ مطالبہ ہے کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. بالکل استعفیٰ دینا چاہیے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بھی دیدہ دلیری کے ساتھ نیوز چینل کے اوپر، اور پھر اس کے بعد آپ اس پر معافی مانگ رہے ہیں. تو پھر تو پیکا ایکٹ کے تحت جتنے گرفتار ہوئے ان سب کو معافی مانگنی چاہیے. سمینہ کیا اس پہ پیپلز پارٹی کا جو مطالبہ ہے تو وہ جائز ہے؟ استعفیٰ دینا چاہیے وزیر اطلاعات کو؟ وزیر اطلاعات فرما رہی تھی کہ جناب میں تو استعفیٰ آفر کر رہی تھی مریم نواز صاحبہ کو، لیکن انہوں نے کہا کہ تمہارا کوئی قصور نہیں. اور مریم نواز صاحبہ نے فرمایا کہ جی ان کو غلط انفارمیشن ملی تھی تو ان کا کیا قصور ہے. تو بھائی اس طرح تو جن کے اوپر آپ نے مقدمات کرائے ہیں، جن کو جیلوں میں آپ نے بھجوایا ہوا ہے، وہ بھی ایسا کہہ سکتے ہیں. اچھا ہمارے پاس ٹائم بڑا تھوڑا ہے، ٹائم بہت تھوڑا ہے. مسرت صاحبہ سب جانتے ہیں، مسرت صاحبہ اگر کسی یہ مغربی ملک میں واقع ہوتا تو وہاں پہ استعفے آنے تھے، تو کیا یہاں پہ بھی استعفے دینے چاہیے جو ذمہ داران ہیں؟ اگر یہی واقعہ سندھ میں ہوتا اور سندھ کے منسٹر آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم یہ واقعہ نہیں ہے اور اس طرح دباتے، چینلز کو بھی دباؤ دیتے اور وکٹم کو بھی گرفتار کرتے، تو کیا آپ مطالبہ نہیں کرتے؟ اچھا مسرت صاحبہ کیا اس پہ استعفے آنے چاہیے ایسے واقعات کے اوپر؟ مجھے مسرت صاحبہ سے جان لینے دیں، میں آتا ہوں نصرت بھائی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. مسرت صاحبہ کیا استعفے بنتے ہیں حکمرانوں کے ایسے واقعات پر؟ ہاں یا نہ کر دیں پلیز. ہمارا سب سے بہت بڑا گلہ یہ ہے کہ پنجاب اور کو کور کیا جاتا ہے پر کے پی کو آج تک کور نہیں کیا جاتا میڈیا میں، مین سٹریم میڈیا میں، کہ ہماری کیا حال. اچھا میرے سوال کا پلیز جواب دے دیں کہ حکمران جو ہیں ایسے واقعات پر وہ ذمہ داری قبول کریں، استعفے دینے چاہیے کہ نہیں؟ وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. معافیا مانگ رہے ہیں. میں نصرت وائس صاحب کی طرف. نصرت صاحبہ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ 19 جنوری 2019 او بھائی 19 جنوری آپ ہزاروں مروا چکے ہیں اس طرح کی زبانوں کو.
آپ ہزاروں ابھی بھی 2000 مر چکے ہیں. کیس 19 جنوری کی بات کر رہی ہیں آپ روکیں. جو قتل ہو رہے ہیں بیچارے ہمارے جوان باتیں کرتے ہیں. اچھا نصرت صاحبہ استعفیٰ دینا چاہیے لیکن پاکستان میں کوئی استعفیٰ نہیں دیتا. ٹھیک ہے کبھی بھی کوئی استعفیٰ نہیں دیتا. جو مرضی ہو جائے کیوں دے گا کوئی استعفیٰ؟ وہ لوکریٹو سیٹ میں لی ہوئے خود کماؤ خود کھاؤ. عمران خان نے 2014 شاہدہ صاحبہ میں آپ کی طرف آتا ہوں. اگر پنجاب گورنمنٹ اس پہ سیریس نہیں ہوتی اور وزیر صاحبہ کا استعفیٰ نہیں آتا تو اس پہ سندھ گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی کا کیا رسپانس ہوگا؟ یہ 2014 کے دھرنے میں نہ تو سندھ گورنمنٹ کچھ کہہ رہی ہے اور نہ ہی پیپلز پارٹی. مجھ سے آپ نے ایز اے ایم این ایز اے انسانیت کے پوچھا تو میں نے اس پر بات کی. پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے, لیکن میں نے ایز اے انسانیت کے ایک شخص ایک وزیر انفارمیشن ہے, انفارمیشن منسٹر, اور وہ بغیر تحقیق کے اگر کوئی خبر کو آگے کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں یہ فیک نیوز ہے, اور پھر وہاں کے جو ادارے ہیں وہ اس کی فیملی کو ہراساں کرتے ہیں, انہیں اریسٹ کرتے ہیں, ان سے سادے پیپر پہ سائن کرتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ شاہدہ رحمانی صاحبہ, مسرت احمد زیب صاحبہ, نصرت واحد صاحبہ اور سمینہ پاشا صاحبہ. وقت کی کمی تھی ورنہ اور اس پہ بات کرتے. دیکھیں اس وقت جو حکومت کو اس وقت تنقید کا سامنا ہے, حکومت نے اگر اس کے اوپر کوئی مربوط قسم کے اقدامات نہ کیے, ایسے حادثات سے عوام کو نہ محفوظ کیا, تو حکومت پر اسی طرح نہ صرف تنقید ہوتی رہے گی بلکہ استعفوں کے مطالبے بھی آتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. کل دوبارہ نئے ٹاپک اور نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.